تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک ایک آدمی سے پوچھتے چلے گئے اور خواتین سے پوچھتے گئے، تو میجورٹی کا یہی تھا کہ عثمان وہ سب سے بہت نرم اور بہت مینج کرنے والے ہیں، ان کو اب بنایا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پھر وہ کیا، اور پھر اس میں سب سے پہلے یہی کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بھئی دیکھیے میجورٹی کا یہ ہے تو آپ، اور سب سے پہلی بیعت وہ علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی، وہ ہوا سلسلہ۔ اور لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ اکیلا حکمران ہی سب کچھ کر رہا ہے، بلکہ یہ سب مل کے ہی کر رہے ہوتے تھے، یعنی یہ سارے اب کہہ لیں ہر کام کے ایک منسٹر ہوتے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ ایک بہت سارے گورنمنٹ کے معاملات کو وہی مینج کرتے ہوتے تھے پہلے بھی، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ کرتے ہوتے تھے۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ 13 ایئرز تک ان کی حکومت رہی، لیکن پھر اس پہ بغاوت کا سلسلہ آیا، اور وہ ٹائم بھی ایسے ٹائم پہ انہوں نے کیا کہ جب حج آیا تھا تو جتنے باغی تھے وہ عین مدینہ پہ آ گیا، مدینہ خالی تھا کہ جس کے کم از کم نوجوان یا مرد جو ہے ان کی میجورٹی تو وہ حج کرنے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ۔ کچھ صحابہ وہاں پہ موجود تھے، تو اس میں علی رضی اللہ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں موجود تھے۔ ان تینوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان کو پوری سیکیورٹی کا پوری جو کوشش وہ کر سکتے تھے کی کہ تینوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سیکیورٹی کے طور پہ بنا دیا ان کے گھر پہ۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا سٹائل یہ تھا کہ نہیں بھی میری وجہ سے کوئی بچہ جو ہے وہ اس پہ نہ ہو کوئی مسئلہ، تو اس کے لیے بہت ساری روایات ہیں۔ اس میں آخری ٹائم پہ حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہ سیکیورٹی کے طور پہ، تو ان کا بیٹا آپ اپنے ابو کے گھر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ معاملات کو کرنے والا ہے، آپ جائیں پلیز۔ تو وہ چلے گئے پھر، اور اس طرح اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ سارے جو بھی تھے وہ ان کی کرتے رہے۔ لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ میجورٹی اس وقت تو پورے باغیوں کی وہ زیادہ ہوئی تھی، تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ این اس ٹائم پہ کہ جب کوئی سیکیورٹی نہیں تھی تو انہوں نے دیوار کو چھلانگ کر کے آگے آدمی اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کی اہلیہ زخمی ہو گئی تھی۔ اور پھر انہوں نے آتے ہی، اچھا ان میں آپس میں بھی اختلاف تھا، کوئی کہتے تھے علی کو بنا لیں، کوئی کہتے تھے طلحہ کو، کوئی کہتے زبیر کو رضی اللہ عنہ، تو لیکن اب وہ میجورٹی نے وہ علی رضی اللہ عنہ کا کیا، تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ اب میں نہ کروں تو پھر انتشار زیادہ ہوگا، اس لیے انہوں نے وہ کر لیا حکمران جو ہے، اور وہی پھر پوری اب تقریباً 4 سال تک ان کی حکومت رہی ہے، اور مسلسل اسی بغاوت کو ختم کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے۔ اب وہ کرتے کرتے انہوں نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بیٹا اب میرا جب معاملہ ہوگا اللہ کے حضور جاؤں گا تو آپ حکمران بنو گے، تو پھر معاویہ کو حکومت دے دینا، اس لیے کہ وہ صحیح طرح کنٹرول کر لیں گے۔ اور حسن رضی اللہ عنہ نے یہی کیا، یعنی ہوا یہی تھا کہ جو بہت شدت پسند باغی ایک گروپ تھا، تو انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ بھی ایک ہی رات میں خودکش حملہ ہم کرتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ علی کی طرف جائے، ایک معاویہ کی طرف جائے، اور ایک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ایجپٹ کے گورنر تھے، کہ یہ تینوں کو ہم ایک ہی ٹائم میں ختم کریں۔ تو ہوا یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب وہ آئے کرنے کے لیے، تو اس وقت اس ٹائم پہ معاویہ رضی اللہ عنہ بہرحال یہ دیکھ لیا اور پکڑ لیا اس کو، بندے کو۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا اتفاق سے اس دن بیمار تھے، وہ فجر کے ٹائم مسجد میں آ نہیں سکے، لیکن ان کی جگہ پہ جو امام تھے وہی شہید ہو گئے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کا کیس ہو گیا تھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا کہ جب وہ فجر کی نماز کے لیے وہ جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اعلان بھی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھئی فجر کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جائیے۔ تو یہ کرتے کرتے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے۔
تو حسن رضی اللہ عنہ نے یہی پھر معاملہ کیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت دی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کیا تھا کہ ایک بالکل بلینک پیپر پہ سائن کیا تھا کہ حسن جو جو شرط آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود اس میں طے کر لیں، آپ کر لیں۔ تو یہ دیکھیں امرهم شورا بینہم کو عمل اس طرح سے کیا ہے صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھر 20 سال تک حکومت رہی ہے، اور وہ پورا فائنینشل فنڈ اسپیشلی عراق میں ہی بغاوت زیادہ تر رہی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان سے پھر بھی یہ باغیوں کی بڑی تعداد ان سے محبت کرتے ہیں، تو چلے وہ ان کو مینیج کر لیں گے، تو اس لیے بہت بڑا فنڈ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوتے تھے کہ پلیز آپ ان لوگوں کو لے جا کے آپ دیں فنڈ، تاکہ یہ پھر کوئی بغاوت نہ ہو۔ تو اس طرح سے کرتے رہے، یعنی یہ فنڈ وہی تھا کہ جو عام آدمی کو اور سب کو ملنا ہوتا تھا، لیکن عراق والوں کے لیے وہ پھر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ وہ لے جا کے پیمنٹ کرتے ہوتے تھے ان کو۔ تو یہ اس طرح سے رہا، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی زہر پہ وہی باغی جو ہے وہ کر چکے تھے، ان کے وہ تو اللہ کے حضور پہلے چلے گئے تھے، حسین رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے تھے، تو وہ اسی لیے عراق میں گئے تھے کہ یہ بغاوت نہ ہو، اور ان کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ گئے تھے۔ لیکن اسی میں پھر وہ کربلا کا وہ واقعہ ہوا، اور ان باغیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا دیا تھا، شہید ہو گئے تھے وہاں پہ بھی۔ تو یہ پھر اس کے بعد ایک بڑا لمبا پیریڈ، اسپیشلی اب کہہ لیں کہ تقریباً 13 سال تک مسلسل ایک بغاوت ہی کی حالت رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جا کے سکون کا ٹائم آیا۔ تو یہ اب دیکھیے کہ یہ امرهم شورا بینہم کو عمل اسی طرح ہی کرتے رہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔